بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین الی یوم الدین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حاضرین کرام، ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس پوری کائنات کو تنے تنہا اللہ رب العالمین نے وجود بخشا، اور پوری کائنات میں جتنی انسان کی ضروریات کی چیزیں ہو سکتی تھی انسانوں کے علاوہ، وہ ساری چیزیں بھی پیدا فرمائی، اور اس کے بعد اس کائنات میں حضرت انسان کو جس چیز کی ضرورت پڑ سکتی تھی کہ وہ کس طریقے سے اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکے، صحیح اور غلط معلوم کر سکے، اور اس کے بعد ان راستوں پر وہ چلتا رہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے ابتدا سے، بلکہ اس کائنات میں پہلا آنے والا انسان اللہ کا نبی بھی ہے۔ جس دور میں جیسی ضرورت پڑی اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبروں کو، میسنجروں کو، نبیوں کو اور رسولوں کو مبعوث فرماتا رہا، اور یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے پہلے تک رہا۔ بلکہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ ایک وقت میں کئی علاقوں میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں کو اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ اللہ کے وہ نبی اللہ کا پیغام، اللہ کی ہدایت اور اللہ رب العالمین کی مرضیات کو انسانوں کے سامنے بغیر کم زیادہ کیے پیش کرتے رہا کرتے تھے۔ کچھ نبیوں کو اللہ رب العالمین نے صحیفے عطا فرمائے، کسی کو کوئی پامفلیٹ کی شکل میں احکام ملے، کسی کو لیفلیٹ کی شکل میں احکام ملے، اور کبھی ضرورت پڑی تو اللہ رب العالمین نے کچھ انبیاء علیہ السلام پر اپنی کتابیں بھی نازل فرمائی۔ ان کے نام ہم جانتے ہیں، توریت، زبور، انجیل وغیرہ۔ سب سے اخیر میں اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اور اس بات کا اعلان فرمایا کہ سلسلہ نبوت کی آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، اس کائنات کا نظام درہم برہم نہیں ہوگا، ہم کو کسی اور کا طریقہ ڈھونڈنے کی یا کسی اور سے معلومات لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی ایسی تعلیمات ہے جس پر عمل کرنے سے بندہ مومن کل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوگا۔ اور اگر آپ کی تعلیمات پر جو لوگ عمل نہیں کریں گے تو وہ قرار واقعی سزا بھی پائیں گے۔ سلسلہ نبوت کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو سورۃ الاحزاب کی میں نے آیت پڑھی 22ویں پارے کے اندر ہے، اس کے اندر بھی یہی بات بتائے گی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی، آپ کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے، نماز پڑھنی ہے، ہم کو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، شادی کرنا ہے، معاملات کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، نکاح کرنا ہے، طلاق کا کوئی معاملہ ہے، درمیان میں کوئی جھگڑے کے سلجھانے کا مسئلہ اگر آیا، ماں باپ کی اطاعت ہے، بچوں کی تربیت ہے، بیوی
کے ساتھ سلوک ہے، پڑوسیوں سے سلوک ہے، اہل ایمان سے تعلقات ہے، برادران وطن سے بھی تعلقات ہمارے کیسے ہونے چاہیے، یہ ساری تعلیمات رب کائنات کے ذریعے جو آپ تک پہنچی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کم زیادہ کیے پوری انسانیت کے سامنے پیش فرما دیا۔ اب اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ میں اس سے ہٹ کر اپنی زندگی بسر کروں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ انسان اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اس میں قرآن میں 3 الگ الگ مقامات پر ایک چیز ہم کو ملتی ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، سورۃ الفاتحہ کی آیت اور تقریباً سب لوگوں کو یاد ہوگی۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین سارے جہاں کے انسانوں کا اور سارے جہاں کا رب ہے، پیدا کرنے والا ہے، پالنہار۔ اس کائنات کے نظام کو چلانے والی ذات تنے تنہا رب کائنات کی ہے۔ ایک انسان اگر اللہ رب العالمین کو اپنا اللہ مان رہا ہے، اپنا خدا تسلیم کر رہا ہے تو بھی وہ اس کا رب ہے۔ ایک انسان اپنے رب کو رب نہیں مان رہا ہے، انکار کر رہا ہے، اس کے سامنے نہیں جھک رہا ہے، جس کو ہم ناستک بھی کہتے ہیں، خدا نام کی کوئی چیز کو مانتا ہی نہیں ہے، رب کائنات اس کا بھی رب ہے۔ رب کائنات جو ہے یونیورسل ہے، عالمگیر ہے، سارے انسانوں کا اور ساری کائنات کا تنے تنہا وہ رب ہے، رب العالمین ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے متعلق جو چیز رکھی وہی بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ جو کتاب آپ کو دی گئی، کوئی صحیفہ نہیں دیا گیا، کوئی پمفلیٹ یا لیفلیٹ نہیں دیا گیا، بلکہ 30 پاروں پر مشتمل قرآن مجید رب کائنات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، جس میں 30 پارے ہیں، 114 صورتیں ہیں اور 540 رکوع ہیں۔ قرآن مجید کی چھوٹی سے چھوٹی تعلیم دنیا کی بڑی سے بڑی تعلیمات پر حاوی ہے۔ اب ہم کو کسی اور کے برکت میں دیکھنے کی، کسی اور سے کوئی راستہ اختیار کرنے کی، کسی اور سے کوئی طریقہ صحیح اور غلط کا تعین کرنے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس ماہ میں، اس ماہ مبارک رجب کے اندر ایک شب آنے والی ہے، ایک شب شعبان میں آنے والی ہے، ایک شب رمضان میں آنے والی ہے۔ ان شبوں سے متعلق بھی جو تعلیمات ہیں وہ قرآن مجید کے ذریعے ہی اللہ رب العالمین نے ہم کو عنایت فرمائی ہے۔ اور ہمارے پاس جو تصور ہے اسلام میں، اسلامی مہینے بھی 12 ہیں، اور یہ 12 مہینے ایسے ہیں کہ ہمارے پاس 6 مہینہ نہیں ہے، 31 کا اور اس کے بعد 30 کا یا 28 کا نہیں ہے ہمارے پاس۔ اسلام میں 28 کا اور 31 کا مہینہ نہیں ہے۔ اسلام میں 2 ہی تاریخ ہیں، ایک تو 28 آئے گی، ایک تو 29 آئے گی، اور دوسری بولیے نا 30 آئے گی۔ 30 تاریخ ڈبل بھی ہو سکتی، 29 ڈبل بھی ہو سکتی، لیکن یہ جو تاریخ ہے، یہ تاریخ بھی ہم میں سے کسی نے، بڑے بڑے علماء کرام ہیں، محدثین ہیں، مفکرین ہیں، مفسرین ہیں، یہ کسی نے طے نہیں کیا ہے، بلکہ سورۃ البقرہ جب ہم پڑھتے ہیں تو یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ابوابها۔ یہ سورۃ البقرہ کے اندر ہم کو ملتا ہے کہ ہمارا جو تعین کا نظام ہے، ہم رمضان کا روزہ شروع کرتے ہیں چاند دیکھ کر، چاند نکلنے کے بعد رمضان کی سحری بند کرتے ہیں چاند نظر آنے کے بعد۔ ہمارا سارا نظام یہاں سے چلا ہے، اور اس تعلیم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے انسانوں کے سامنے پیش فرمایا۔ تو اس طریقے سے قرآن ہم کو ملا، وہ بھی عالمگیر ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ رب المسلمین نہیں کہا، رب العالمین کہا۔ ھدی للناس، ھدی للمسلمین، ھدی للمؤمنین نہیں کہا، بلکہ ھدی للناس کہا، کہ یہ قرآن وہ اللہ کی کتاب ہے قانون کی، جو وقت واحد میں دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ جب بھی لوگ اس کو پڑھیں گے، اس کی آیات میں غور کریں گے، اس کو سمجھیں گے، وہ مجبور ہو جائیں گے کہ اس کلمے کے تحت
اور اس کتاب کے تحت وہ اپنے آپ کو زندگی گزارنے کے لیے دے دیں۔ ایک عالمگیر پیغام قرآن مجید کی شکل میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو اور ساری دنیا کے انسانوں کو عنایت فرمایا ہے۔ آج کے ان حالات میں قرآن مجید کی بھی بے حرمتی ہو رہی ہے، قرآن مجید کے خلاف بھی بولا جا رہا ہے، لیکن ہم جب دیکھتے ہیں تو مجموعی اعتبار سے مخالفت کم ہو رہی ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ایک بڑی تعداد اللہ رب العالمین کے بندوں کی ہے جو پڑھے لکھے ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، بلکہ ویل ایجوکیٹڈ ہیں، وہ حلقہ اسلام میں بڑی تعداد میں داخل ہو رہے ہیں مخالفت کرنے کے بعد۔ پھر اللہ رب العالمین نے جس طرح اپنے متعلق کہا، کتاب سے متعلق کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بھی رب کائنات نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل فرمائی۔ یہ پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، رحمتاً للمسلمین نہیں ہے بلکہ رحمت للعالمین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جتنے انسان موجود تھے پوری کائنات میں، ان سارے انسانوں کی طرف رب کائنات کی طرف سے نبی، رسول، پیغمبر اور میسنجر بنا کے بھیجے گئے، اور اس کے بعد سے جب تک کائنات کا نظام قائم نہیں ہو جاتا، قیامت نہیں آ جاتی، اللہ کی عدالت قائم نہیں ہوتی، اس نظام کا کوئی درہم برہم ہونے کا کوئی معاملہ ہمارے سامنے نہیں آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیمات چلتی رہے گی، گویا یہ سکہ رائج الوقت ہے۔ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو معلوم کر کے ان پر عمل کرتے رہیں گے وہ فائدے سے خالی نہیں ہیں۔ اگر وقتی کوئی غلطی ہوئی ہے تو ایک سمے ایسا آئے گا کہ وہ دوزخ میں جائیں گے، ہلکا عذاب بھگتنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے وہ دوبارہ سارے کے سارے اہل ایمان جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے وہ تو جنت ہی میں جائیں گے، اس کے علاوہ ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اور الحمدللہ ہمارا اس بات پر بولیے نا ایمان ہے، یقین ہے۔ ہم کو اور بھی تعلیم دی گئی، سورۃ توبہ پڑھیے آپ، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ سورہ جب 9واں پارہ اس کا 10ویں پارے کا مکمل ہوتا ہے، اس کی پہلی کی آیت ہے، آپ جا کے پڑھیے، دیکھیے آپ۔ ہمارے لیے دنیا میں، اس کائنات میں، ہمارے ماں باپ سے، ہمارے بیوی بچوں سے، ہمارے مال سے، دولت سے، ہمارے کاروبار سے، ہماری تجارت سے، ہماری زمینوں سے اگر سب سے زیادہ کوئی عزیز چیز ہے، سب سے زیادہ کوئی محترم بشان چیز ہے، وہ چیز جس پر ہم اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تو وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کسی بھی معاملے میں کسی بھی طریقے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے میں کمپرمائز نہیں کر سکتے، چاہے ہماری جان آفرین کے سپرد کروا دی جائے، ہم بالکل نہیں مانیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں لنچنگ ہو رہی ہے، اور لنچنگ میں کیا کہا جا رہا ہے، ایک گھونڈا تصور ہے۔ میں تو چاہ رہا تھا کہ خالص اسی 22 کے پس منظر میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں، لیکن 22 کو اور ایک درگھٹنا ہوئی، تو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ ساری کچھ چیزیں آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں۔ پکڑا جاتا ہے کسی اہل ایمان کو جو بالکل بے گناہ نہتا ہے، کمزور ہے، اور جھوم 150 لوگوں کا آ جاتا ہے، اور اس سے کہتے ہیں بول، اور اس کو ایک بھیڑ جمع ہو کر کے مار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہمارا یہ بھائی شہید ہوا ہے، محض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اور اللہ سے نسبت اس کی بنیاد پر جو تکلیف دی گئی اس نے برداشت کیا، اور اپنی جان کو جان آفرین کے سپرد کر دیا، اور اس کے زبان سے گویا یہ آواز نکلی کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ میرے بس میں جو تھا، اے رب العالمین تو جانتا ہے، میں نے اپنی جان تیری سپرد کر دی، لیکن میں نے بغاوت کا شائبہ بھی اپنے دل و دماغ میں نہیں لایا۔ بیٹا یہ سلسلہ جو تم لوگ چلا رہے ہو،
یہ سلسلے میں کوئی لمبی عمر لے کر نہیں آیا. ہم کو معلوم ہے کہ ہماری باتیں نوٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لکھیے آپ، اور مسجد کے کسی ذمہ دار سے، کسی مصلی سے مت پوچھیے تم کو بات کرنا ہے، ہم سے بات کریے. آپ نوٹ کریے، ٹیپ کریے. یہ سلسلے میں بہت زیادہ لمبی عمر لے کر نہیں آیا ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے صبر کا امتحان مت لیجیے، ہم کو اکسائیے مت، ہم کو آمادہ مت کیجیے. جس دن بیداری پیدا ہو جائے گی اور علماء کرام کے ذریعے سے پورے ملک کے اہل ایمان کے کانوں میں یہ بات پہنچا دی جائے گی کہ بھئی اب ہمارے لیے سب سے زیادہ عزیز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، یہ قرآن ہے، اللہ رب العالمین ہے، اب ہمارا جینا کیا فائدے کا؟ اب اس کے لیے ہم کو اپنی جان آفرین کے سپرد کر دینی چاہیے. اس وقت کا منظر دیکھیے کہ توبہ قبول نہیں ہوگی کیا؟ بہت امتحان لے لیے. اور ان کے جو ناجائز اولاد ہیں، ان کی مخالفین کی جو ناجائز اولادیں ہیں، ایک ناجائز اولاد تو کہاں پر جنگ لڑ رہا ہے؟ یہ امریکہ کی ناجائز اولاد ہے، فلسطین میں. ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ بھی سورہ بقرہ ہے. ایک تو وہاں چل رہا ہے، اور یہاں جو ناجائز اولاد ہے فرقہ پرستوں کی، وہ قادیانی ہے. قادیانی بڑے گاؤں معلوم ہے آپ کو؟ ابھی یہ 22 کا حادثہ ہوا، کس کو معلوم ہے؟ ان میں سے لوگوں کو علم ہے کیا؟ دیکھیے، میرا مقصد اکسانا یا بھڑکانا نہیں ہے. نوٹ کرنے والے نوٹ کر لیں، اکسانا بھڑکانا نہیں ہے. جب سمے آئے گا تو ہم اس سے بھی کمپرومائز نہیں کریں گے، یہ بھی نوٹ کر لیجیے آپ. میں اکسانے اور بھڑکانے کے لیے نہیں بول رہا ہوں. ایک قوم ہے جو آ کر کے یہاں بسی ہے، اور وہ سنی مسلمانوں پر، اہل ایمان پر موقع محل کی مناسبت سے 2007 سے ہم دیکھ رہے ہیں، 2007 سے ظلم کا ایک لامتناہی سلسلہ چل رہا ہے. اور بڑے ڈیپ کی باتیں ہیں. 14 کا الیکشن دیکھنے کے بعد، جیتنے کے بعد، پردھان منتری نے جب فلسطین کا دورہ کیا، یروشلم گیا، اور وہاں جانے کے بعد کن کن لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی، تو وہ ساری چیزیں نیٹ پر اویلیبل ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. معاہدہ کیا ہوا، کس نے کیا کہا، وہ ساری چیزیں بھی ہے. وہی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ یہاں پر ایک سلسلہ چل رہا ہے، اور سارے مسلمان کشمکش میں ہیں کہ بھئی اب کیا کیا جائے. کل الحمدللہ شہر کے ذمہ دار علماء کرام کی نشست ہوئی. ہم لوگوں کو اکسانا ہے، بھڑکانا نہیں چاہ رہے ہیں، ہمارا مقصد بھی وہ نہیں ہے. شہر کے ہر مکتب فکر کے علماء کرام موجود تھے. اور ایک پلس پوائنٹ جو ہمارے سامنے کل کی میٹنگ کے اندر آیا، وہ یہ ہے کہ جتنی سیاسی پارٹیاں موجود ہیں اور اس کے اندر جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ ذمہ دار ہوں، ممبر ہو، کم ذمہ دار ہو یا زیادہ ذمہ دار ہو، ان سب لوگوں نے یہ کہا کہ شہر کے علماء کرام ہم سے مشورہ نہ کریں، بلکہ حکم دیں. جو حکم شہر کے علماء کرام دیں گے، ہم سارے سیاسی لوگ اس کو فالو کرنے کے لیے کیا ہے؟ تیار ہیں. الحمدللہ یہ پلس پوائنٹ آیا. علماء طے کریں گے، موقع کی نزاکت طے کریں گے، کوئی معاملہ بگڑے نہ. ایک کیس 2008 میں ہوا تھا، ایک بندے مومن کا، ایک عالم دین کا نام تھا، وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ نہیں؟ الا فلاں 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 आणि त्यांचे 250 कार्यकर्ते. وہ FIR پر یہ چیز لکھی ہے، یہ ہم نے دیکھا ہے، پڑھا ہے. اس کے بعد کچھ کچھ گھٹنائیں ہوئی. اب جو 22 تاریخ کو ہوا تو ملک کی صورتحال انتہائی سنگین، اور ان کو معلوم ہے کہ ہم کہیں کچھ بھی کر جاتے ہیں، کیونکہ ان کا پہچاننا مشکل ہے. انہوں نے لباس ہمارا اختیار کر رکھا ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں، جہاں تک میری سمجھ ہے، کہ دنیا کا بگڑا ہوا انسان، شرابی، کبابی، زانی، نالائق، کیسا بھی ہو، اس کو سدھارنے کے لیے کوئی کارخانہ ہے کیا؟ ہمارے بزرگوں نے الحمدللہ برسوں پہلے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کارخانے کی ابتدا کی. اس کا نام ہے دعوت و تبلیغ. جانتے ہیں آپ اس کو؟ دنیا کے برے سے برے انسان کو
اس میں ڈال دیجئے، اللہ رب العالمین کا نیک بندہ ہو کر کے وہ نکلتا ہے۔ اور آج بھی یہ فوائد ہم اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن تبلیغی جماعت میں اگر کوئی بگڑ جائے، کوئی آؤٹ ہو جائے، کوئی باغی بن جائے، تو پھر کائنات میں کوئی کارخانہ نہیں ہے جو ان کی اصلاح کرے۔ یہ جماعت کا وہ بگڑا ہوا روپ ہے، داڑیاں ویسی، ٹوپی ویسی، پیجامہ ویسی اونچا، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور اپنی فتنہ انگیزی سے باقاعدہ لوگوں کو متاثر کرتے رہے ہیں، متاثر کر رہے ہیں۔ اور جب بھی موقع ملتا ہے، آپ دیکھیے 22 تاریخ کا ویڈیو بالکل عام ہو چکا ہے، 28 لوگ ہمارے گرفتار ہوئے تھے، جن میں 4 کو نکال لیا گیا، 22 لوگوں کو PCR دیا گیا تھا۔ آج جمعہ کے پہلے ان کی بیل ممکن تھی، جمعہ کے پہلے میری بات ہوئی، جمعہ کے بعد میرا رابطہ ان میں سے کسی سے نہیں ہوا، نہ معلوم کیا ہوا۔ ہم دعا کریں گے اللہ رب العالمین ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ سامنے والے بھی جو ہے 42-44 لوگ گرفتار ہیں، اور بہت ہی سخت آفینسز لگائے گئے۔ معاملہ چھوٹا سا تھا، پتنگ پر سے جھگڑا ہونا، اس کے بعد انہوں نے، ہمارے لوگ تو سب کام میں محنت مزدوری والے ہیں، تقریباً طبقہ سوائے 2-4 کے وہاں کوئی ایسا صاحب مال نہیں ہے، یہ اپنی محنت مزدوری میں گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے موقع پا کر پتھراؤ بھی کیا، ڈنڈے بھی مارے، اور گھروں میں گھس کر خواتین کے ساتھ انہوں نے بدتمیزیاں بھی کی۔ ہمارے لوگ نہیں پہنچ سکے، تو جو لوگ آئے اپنے کاروبار سے پہنچے، گاڑی لگا رہے ہیں، رکشے والے رکشے لے کر آئے، مزدوری والے مزدوری کر کے آئے، ان پر بھی پتھراؤ کیا گیا۔ تو یہی گھاٹی ہمارے پاس ہے، اس میں کل شام تک تو 8 لوگ زخمی تھے، اور ایک بندہ ایسا ہے جو یہاں پر اس میں وقف بورڈ میں صفائی کی خدمت انجام دیتا، کیا نام ہے ان کا، وہ بھی زخمی تھا۔ وہ ہمارے اوپر ہوا، پولیس موجود ہے، سائرن بج رہا ہے، بول رہے ہیں کہ لاؤ ویڈیو بناؤ، یہ کرو، اور پتھراؤ شروع ہے۔ بالکل انہوں نے کل کے واقعے میں یہ ثبوت دے دیا کہ یہ RSS کی ناجائز اولاد ہے، وہی کام ہوا۔ یہ سارا معاملہ چل رہا ہے، اور شہر میں ایسا معاملہ ہے کہ 22 سے کوشش کر رہے تھے، کوئی سننے کو تیار نہیں۔ پھر آخری میں علماء کرام کا مشورہ ہوا کہ بھائی ٹھیک ہے، اس میں کوئی آگے تو نہیں بڑھتا ہے، اب ہم لوگوں کو آگے بڑھ کر کے اس میں کارروائی کرنی چاہیے۔ الحمدللہ کوئی اچھا راستہ نکلے گا، اور پرامن راستہ نکلے گا، پرتشدد راستہ نہیں نکلے گا۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کے علم میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو وہاں رہتے ہیں، پڑے گاؤں کے اندر، اس بستی کے قریب رہتے ہیں، تو آپ ان سے معلوم کر کے ان کی پہچان کریے۔ اگر شہر کے کسی علاقے میں وہاں کے کوئی مزدور، کوئی لیبر، صفائی کرنے والے، ہوٹل میں کام کرنے والے، گارا مٹی کا کام کرنے والے، پلاسٹر کرنے والے کوئی مزدور آتے ہیں، تو پہلے ان کا آدھار دیکھیے، اور اگر پڑے گاؤں کو بتاتا ہے تو ہمارے 3 ائمہ کرام الحمدللہ بالکل اس بستی سے لگ کر ہیں، اور مولانا الیاس صاحب جو وہاں کے امام ہیں، وہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس کیس کو لے کر کے چل رہے ہیں۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ بندہ رہنے والا اس بستی کا ہے یا مسلمانوں کی بستی کا ہے؟ ایسے لوگوں کا تھوڑا سا ہم کو دھیان رکھنا پڑے گا۔ اس وقت صورتحال ایسی ہے، کل شام تک بہت مسائل تھے، اور کورٹ نے کہا تھا کہ سالونسیاں بھی لگیں گی۔ کورٹ کا مزاج ہے 5 لاکھ کی 25 لاکھ کی سالونسی ہے، اس میں 100 لوگوں کی بیل بھی ہو سکتی ہے۔ کورٹ کا مزاج ہے، اس نے کہا کہ بھئی 25 لاکھ کی سالونسی ہے، اس کے اندر ہم ایک ہی آدمی کی بیل کریں گے، وہ تو آپ کو دینا ہے نا بھائی لا کے۔ یہ سارے کام تھے، کچھ کاغذات تھے۔ بہرحال اللہ جزائے خیر دے ان بندوں کو جو شہر اورنگ آبادی میں رہتے ہیں، ہم میں سے بھی ہو سکتے ہیں، کہ انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ پیسوں کا بھی اور ان کی ضمانتوں کا بھی اہتمام کیا۔ اور ایک چیز جو وہاں پر سارے مزدور ہیں، اکثریت میں مزدور ہیں، کل شام میں بھی حافظ مولانا نے بتایا کہ چند ایسے مکان ہیں جن کے یہاں پر آج دن میں چولہا نہیں جلا، بلکہ ان پر خوف اتنا طاری ہے کہ اگر کوئی پہچان کبھی آ جا رہا ہے اور دستک دے رہا ہے تو وہ ہماری بہنیں بیٹیاں دروازہ کھولنے کے لیے ڈر محسوس کر رہی ہیں کہ کہیں ہم پر حملہ
نہ ہو جائیں. یہ باتیں میں صرف آپ کے علم میں لانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اس کے لیے کوئی اجتماعی چندہ نہیں ہو رہا ہے, کوئی اجتماعی چندہ کرے گا بھی نہیں. ہم نے اس کو ڈائریکٹ عمارت شریعہ کی طرف جوڑ دیا ہے کہ وہ عمارت شریعہ سے رجوع کریں, وکیلوں کی مد میں کچھ خرچ ہوگا دینا چاہتے ہیں دے دیں, اور اگر وہاں کے رہنے والے بھائیوں کے لیے, بہنوں بیٹیوں اور بچوں کے لیے جن کو کھانا وقت پر نہیں مل رہا ہے, اگر ہم میں سے کوئی صاحب خیر ہیں اور وہ اس سلسلے میں کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی اجتماعی طور پر کسی کو جمع کرنے کے لیے پابند نہیں کیا گیا ہے. آپ اپنے طور سے جا کے معلوم کر کے کچھ کٹے بنا کے کھانا بنا کے ڈائریکٹ ان کے مکانوں تک کیا کر سکتے ہیں, پہنچا سکتے ہیں. کریں گے انشاءاللہ یہ کام. یہ فتنہ بہت بڑھ گیا ہے اور دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. دن بدن اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. تقریباً 2007 سے اب تک 7-8 سے زیادہ ایسے واقعات ہو گئے جس میں سے تین ایک واقعات تو بہت ہی ڈینجر ہوئے. ہمارے لوگ زخمی ہوئے, 250 لوگوں پر FIR بھی ہوئی اور 40 لوگوں کو جیل بھی جانا پڑا. واقعہ آپ کے سامنے ہوگا, دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. کوشش کریں کہ ماحول کو پرامن رکھتے ہوئے ہم سب انشاءاللہ شہر اورنگ آباد کے سارے مکتب فکر کے علماء کرام جو ایک جگہ مجتمع ہوئے ہیں, جمع ہوئے ہیں, ان کی ہدایت پر لبیک کہتے رہیں گے. کریں گے انشاءاللہ جو ہدایت ہم کو ملے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت سے متعلق کسی کو اختلاف نہیں ہے, دوسرے معاملات میں ہو سکتا, لیکن یہ قوم ایسی ہے کہ یہ سرے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتی ہی نہیں. اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور نبوت پر ایمان نہیں لاتا وہ قسم اللہ کی مسلمانی نہیں ہے. وہ مانتے ہیں آپ اس کو؟ بولیے لبیک. ہمارا یقین ہے, اور یہ یقین چاہے جیسے حالات آ جائیں, لیکن انشاءاللہ جب تک ہماری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے, ہماری سانسیں چل رہی ہے, چاہے ہمارا نقصان ہو, بیوی بال بچوں کا نقصان ہو, ہمارے کاروبار کا نقصان ہو, جو سورہ توبہ کی میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے, چاہے ایسے حالات آ جائیں, لیکن میں یا ہم اس سلسلے میں قطعی کوئی کمپرمائز نہیں کر سکتے. الحمدللہ میرے بھائیوں, یہ تازہ صورتحال ہے, تھوڑا اس کو اپنے ذہن میں رکھ کے ہمیں چاہیے, چاہے ہم میں کوئی الگ الگ تنظیم کے لوگ ہیں, تنظیمات کا نام لینا, بہت ساری تنظیمیں معلوم ہے آپ کو, سیاسی بہت ساری تنظیم ہے, لیکن وہ بندہ ہمارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والا میرا بھائی, چاہے وہ کسی تنظیم کا ہو, چاہے وہ آمین کہتا ہو, رفع دین کرتا ہو, یا پیر پھیلا کے کھڑا رہتا ہو, میرا بھائی ہے وہ. ہم سب آپس میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کریں, اور اتحاد پیدا کر کے علماء کرام کی رہنمائی میں انشاءاللہ اس فتنے کو, جو اس وقت بڑے افسوس کی بات ہے, میں تو بہت تفصیل چاہ رہا تھا اس کی, بڑے افسوس کی بات, پڑوسی ملک والے جو ہمارے دوست ہیں, واٹس ایپ کے دوست ہیں, باتیں ہوتی ہیں, چیٹنگ بھی ہوتی ہے, تو وہ بتاتے ہیں کہ اس وقت قادیانیت کا جو فتنہ ہے وہ مہاراشٹر کی سرزمین پر آ چکا ہے. پہلے وہ جمنا نگر دلی میں ہوا کرتا تھا. ہم نے کہا بھائی کہاں آیا, تو کہا کہ کوئی ایک مقام ہے جس کو اورنگ آباد کہتے ہیں, اورنگ آباد میں اس کا ہیڈ آفس ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کا ہیڈ آفس یہی بنا ہوا ہے. اس کو دفاع کرنا ہم مقابلہ کر کے, لاٹھی لے کر, مار جوڑ کر کے نہیں کر سکتے. اس کا جو مقابلہ کرنا ہے, علماء کرام سارے مکتب فکر کے الحمدللہ موجود ہیں, اور اس بات پر سارے کی سارے متفق. الحمدللہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اب سب ایک ساتھ بیٹھے تھے, کل بھی اور آج بھی بیٹھیں گے. اب ہم نے کوئی اختلاف نہیں, لیکن تحفظ نبوت, ختم نبوت کے لیے ہم سب ایک ہیں, اور مرتے دم تک انشاءاللہ ایک رہیں گے. اس کے لیے جو قربانی دینا ہے, جو مسائل آپ ہمارے ذمہ ڈالتے ہو, جو ذمہ داری ہم کو ڈالتے ہو, ہم سب مل کر اس کے تحفظ کے لیے انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے. رب کائنات کے دارت میں کہیں گے کہ اللہ ہم کمزور تھے, ناتواں تھے, ہم نے ہمارے بس میں جتنا تھا مقدمات کی شکل میں اور جو فضادات ہوئے اس کے مقابلے کی شکل میں, رب کائنات ہم نے وہ ساری قربانیاں دی, لیکن غنڈہ گردی کے ذریعے سے
بابری مسجد کو انہوں نے ہڑپ کر لیا. اے اللہ تو بے بس ہے، اب تو ان کا بہترین بدلہ لینے والا ہے. اب دوسرا بھی جو آ رہا ہے، ٹھیک ہے، رب کائنات کیا چاہتا ہے، ہم اس کے دفاع کے لیے انشاءاللہ سب مل کر کے جدوجہد کرتے رہیں گے. میری آپ سے گزارش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اصل تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کریں اور اس کو عملی جامہ پہنائیں. سب سے پہلا عملی جامے کا جو کارخانہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ ہے، بولیے، نماز. پہلا کام جو ہے وہ ہے نماز. ہم نمازوں کے پابند بن جائیں، رب کائنات کے گھروں سے اپنے تعلقات کو جوڑیں اور رب کائنات ہی کی بارگاہ میں، اے رب العالمین تو یہ سارے کھلی فضا میں جو ہو رہا ہے، بند فضا میں جو ہو رہا ہے، اندر جو ہے باہر جو ہے، جو بھی حالات ہو رہے ہیں، اے اللہ رب العالمین تو حکم الحاکمین ہے، تو چاہے تو یہ منٹوں میں ختم ہو سکتا ہے. اس کو ختم کرنے کی تو ہی شکلیں صورتیں پیدا فرما. یہ دعاؤں کا بھی اہتمام کریں گے انشاءاللہ. اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 22 سال پہلے ایسا ہوتا تھا کہ 1-2 مکان تھے، پہچان میں آ جاتے تھے. اب دونوں جانب وہ نالا جاتے ہوں گے آپ قادری صاحب کے دواخانے کے سامنے سے، مدرسہ عالیہ کمالیہ کے پاس سے، قاسم بری صاحب کی درگاہ کے راستے پہ دونوں سائڈ جو ہے وہ آبادیاں بڑھ گئی ہیں اور پہچاننا مشکل ہے. کچھ ائمہ کے ذریعے آپ ان کی پہچان کر سکتے ہیں. بلکہ شاعر نے یہ کہا ہے کہ اس درجہ ملت کا برا حال ہوا ہے، اس درجہ ملت کا برا حال ہوا ہے، ہاتھوں سے سیاہ نام ہے اعمال ہوا ہے، اور مہدی و مسیحا کی خبا اوڑھ کے لوگوں ہر کوئی یہاں فتنہ دجال ہوا ہے. یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے. ایسے حالات میں ہم کو صبر سے اور بہت ضبط سے علماء کرام کے مشوروں سے اپنے کام کو آگے بڑھانا ہے. کریں گے انشاءاللہ. رب کائنات سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ایک چیز جو ہر جمعہ آپ کے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ مسجد جمیل بیگ کے آپ سب مصلیان کے مالی تعاون سے یہاں پر ایک خاموش کام چل رہا ہے جو برسہ برس سے چل رہا ہے. شہر کے جتنے بھی ہاسپٹل ہیں، کتنے ہیں ابھی؟ 20 ہاسپٹل. وہاں جو مریض ہیں اور ان کے جو آنے والے ہیں ان کے لیے 2 وقت مفت کھانے کا انتظام آپ حضرات کے چندہ دینے کی وجہ سے یہاں پر کیا جاتا. ان کا کوئی سفیر نہیں ہے اور بھی اس مسجد کے ذریعے سے بہت ساری ایکٹیویٹیز کی جا رہی ہے. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ اعلان کوئی نیا نہیں ہے، آپ زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون فرما کر بینک آف اللہ میں یا رحمانیہ بینک میں اپنے مال کو جمع کرانے کی شکلی صورتیں پیدا فرما لیں. آج ہماری آنکھیں کھلی ہے، اللہ رب العالمین نے خرچ کا موقع ہم کو دیا ہے. اور اگر کوئی اس سے آگے بڑھ کے اپنے مرحومین کے اثار ثواب کے لیے رسید لینا چاہتا ہے تو حیال الصلاح کی جانب اس کا آفس ہے، آپ باقاعدہ وہاں پر پہنچیے. وہاں پر ذمہ داران موجود ہوتے ہیں، آپ ان کو دے کر کے باقاعدہ ان سے رسید حاصل کر سکتے ہیں. بچوں کی تعلیم کا نظم ہے. اس کے علاوہ یہاں پر جو مر جاتے ہیں بیچارے، اگر کوئی ایسے مجبور محتاج ہے تو ان کے لیے بچھات کا بھی نظم ہے، لائٹ کا بھی نظم ہے. کچھ ایسی باڈی ہے جس کو فریج میں رکھنا ہے، کچھ وقت باقی ابھی تدفین کے لیے، اس کے لیے بھی یہاں پر انتظام ہے. یہ سارا کے سارا جو یہاں پر مال جمع ہوا ہے یہ آپ حضرات کے تعاون کے ذریعے ہوا ہے. یہ سارا کی سارا یہاں سے سروس مفت میں بندگان خدا تک پہنچائی جاتی ہے. میں اللہ رب العالمین سے صرف دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اب تک جن لوگوں نے اس میں تعاون فرمایا، کتنا فرمایا اس سے بحث نہیں ہے، لیکن تعاون فرمایا، تعاون فرمانے کی نیت ہے. اللہ رب العالمین ہمارے ان بھائیوں بہنوں بیٹیوں کے پیسوں میں برکت عطا فرمائے، ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ خیر کے کام اللہ رب العالمین ان کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ چند باتیں اس وقت میرے ذہن میں تھی، میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی. عمل کے لیے میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی ہیں. ہم دونوں مل کر کے دعا کریں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ جب تک جو ہم نے اپنی من مرضی کی زندگی گزاری، ہمارا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ ہم جمعرات کی صبح تک کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے، صرف جمعہ پڑھ کے اگلے جمعہ کا انتظار کرتے
ادھر. اب اے اللہ ہم نیت کر رہے ہیں، تو میں بھی نیت کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے ہیں نیت یہ کہ اللہ ہم نیت کر رہے ہیں تیرے گھر میں کوئی دباؤ نہیں ہے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، مرتے وقت ہمیں کلمہ توحید نصیب فرما. اور اے اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں اب جمعہ کی نماز کے بعد سے عصر ہو یا آنے والا جمعہ ہو، ساری نمازوں کی پابندی کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما. اور جو بھی عبادت ہماری ہو رہی ہے اے اللہ تو اپنے فضل کرم سے قبول فرما. اور پورے ملکی سطح پر اہل ایمان جہاں جہاں رہتے بستے ہیں اے اللہ تو نوجوانوں کی، بزرگوں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی، ان کے جان کی، ان کے مال کی، قبرستانوں کی، درگاہوں کی، عیدگاہوں کی، خانقاہوں کی اللہ رب العالمین تو حفاظت فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.